السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میرے کچھ سوالات ہیں۔ ماں باپ کو راضی کیے بغیر لڑکا یا لڑکی بھاگ کر شادی کر لی تو شادی ہوگی یا نہیں؟ اور ایک سوال ہے، وقت نکاح فقط لڑکا لڑکی وکیل اور نکاح خواہ ہو تو نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ اور صرف ایک گواہ سے شادی کی اور بچے پیدا ہوئے تو شادی جائز ہوئی یا نہیں، اور بچہ کا حکم کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، ناظرین، محبین، عزیز گرامی، مولوی محمد تسلیم صاحب نے چند سوالات کیے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان چند سوالوں کے جوابات دینے کی میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کیے بغیر لڑکا لڑکی بھاگ کر شادی کرے تو یہ شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو کہ ہر بات میں ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ عز و جل کا حکم ہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ تو ماں باپ کی پیروی کرے، ماں باپ کو حتی الامکان ہر چیز میں، ہر معاملے میں ماں باپ کو پہل رکھے، آگے رکھے، پیش کر کے رکھے۔ لیکن سوء قسمت، اگر بدقسمتی سے لڑکا لڑکی بھاگ کر کے شادی کر لیتے ہیں، ایک تو یہ فعل ہی غلط ہے کہ بھاگ کر کے شادی کرے، سماج ہے، شریعت ہے، ماں باپ ہے، ماں باپ موجود ہیں، بھائی برادر ہیں، خاندان والے ہیں، سب کو لے کر کے شادی کرنا چاہیے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ بھاگ کر کے شادی کی جائے، بدنامی کی وجہ ہے یہ۔ تو خیر، ان تمام وجوہات کے باوجود اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں اور شرائط نکاح کی پابندی کرتے ہوئے اگر دونوں نے شادی کر لی اور دونوں ہم کفو ہیں، یعنی دونوں ہم پلہ ہے، برابری ہیں، بہت زیادہ اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے، تو پھر یہ دونوں کی شادی جائز قرار دی جائے گی، یہ ناجائز نہیں قرار پائے گی۔ یہ شادی یہ جائز ہے، بشرطے کہ گواہ وغیرہ ہو، یعنی جو شرائط ہیں نکاح کے، ان تمام شرائط کی پابندی کرتے ہوئے اگر یہ نکاح کر لیتے ہیں اور دونوں کے دونوں بالغ ہیں، صاحب عقل ہیں، عقل و دانائی رکھتے ہیں، تو پھر یہ نکاح جائز ہو جائے گا، یہ شادی جائز ہو جائے گی۔ اور ایک سوال ہے کہ نکاح کے وقت لڑکا ہے، لڑکی ہے، ایک گواہ ہے اور ایک وکیل ہے، تو ان چار لوگوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی یعنی دلہا دلہن اور ایک وکیل ہے، خواہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکا کی طرف سے، اور ایک ہی گواہ ہے فقط، تو اس سے نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو سنیں، ایسی صورتحال میں لڑکا اور لڑکی یہ دونوں متعاقدین ہو جائیں گے، اور جو وکیل ہے اور ایک گواہ ہے وہ دونوں وہاں مستقل دو گواہ قرار پائیں گے۔ یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ عاقدین ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو قبول کرنے والے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا اور دونوں نے وہ گواہی پیش کری، یعنی وکیل اور گواہ۔ تو وہ جو وکیل ہے، آپ اس کو نکاح خواہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر آج کل جو رواج پڑ گیا ہے وکیل بننے کا، تو وہاں حقیقت میں وکیل وہ ہوتا ہے جو نکاح خواہ ہوتا ہے، نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ نکاح پڑھانے والا اور جو باضابطہ مستقل جو گواہ کے طور پر لایا گیا، یہ دونوں ہی مستقل گواہ بن جائیں گے، لہذا اس صورت میں شادی ہو جائے گی، نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ
صرف ایک گواہ سے شادی کی اور بچے بھی پیدا ہو گئے، یہی تو ایک گواہ سے شادی کی، بچہ پیدا ہو گئے، تو یہ شادی ہوئی کہ نہیں؟ پھر جو بچہ پیدا ہوا اس کا کیا حکم ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گواہ چونکہ دو مرد چاہیے، عاقل بالغ آزاد مسلمان، یا اگر دو کامل ایسے مسلمان نہ ملے گواہ تو ایک مسلمان مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اور اس کے مقابلے میں دو عورت چاہیے۔ تو اب چونکہ یہاں پہ ایک ہی گواہ کی بات کہی جا رہی کہ ایک گواہ سے اس نے شادی کی، لہٰذا جو گواہی شرط تھی، شہادت شرط تھی، وہ شرط نہ پائی گئی، اس لیے یہ نکاح فاسد قرار پائے گی۔ دوبارہ ازسر نو مہر جدید کے ساتھ نکاح کرے۔ اب رہی بات بچے کی، بچہ جو پیدا ہو گیا تو احتیاطاً اس بچے کو ثابت النسب قرار دیا جائے گا، یعنی یہ بچہ اسی باپ کا قرار دیا جائے گا۔ البتہ خاتم الفقہا امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت النسب تو قرار دیا جائے گا، مگر وراثت کے مال سے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ مال کا وارث نہیں ہوگا۔ تو کیا خلاصہ کیا ہوا کہ ایک گواہ کی وجہ سے یہ جو شادی انہوں نے کی، یہ جو نکاح کیا، تو یہ نکاح فاسد ہوگا۔ ازسر نو مہر جدید کے ساتھ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ اور جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو ان کی اولاد کو ثابت النسب قرار دیا جائے گا کہ یہ اولاد انہیں کی ہے، لیکن نسب سے، وراثت سے ان کو حصہ نہیں مل پائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب قدیر ہم مسلمانوں کو صحیح راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔